بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز ہے ظلم نہ کرنا، دوسری چیز ہے اعمال پہ گھمنڈ نہ کرنا، تیسری چیز اور ہے کہ جس سے آپ اچھی موت مر سکتے ہیں، اور وہ سن لیجئے، چغل خوری نہ کرنا۔ اب اس پہ اگر مجھے داد مل جائے تو میں خوش نصیب ہوں، اس لیے کہ پہلے یہ مرض عورتوں میں زیادہ تھا، لیکن ماشاءاللہ آج کل مولویوں میں پہلے اپنا ہی گلا کاٹ لیتا ہوں، مولویوں میں، نوحے خانوں میں، مردوں میں ان کا ناشتہ ہضم ہی نہیں ہوتا۔ اس کی ایک علامت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ مجلس کا میسیج ہے بڑا، وہ سن لیجئے کیا ہے۔ چغل خور کی ایک علامت ہے اسلام میں، وہ علامت سن لیجئے کیا ہے۔ جو تم سے بات کر کے تم کو 6-7 قسم دے کے کہہ دے میرا نام نہ لینا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا میرا نام، اور تمہیں جناب عباس کی قسم ہے، پورے خاندان کا اجاڑا لگا دیا اور قسم دے دی جناب عباس کی۔ اب مولا عباس سے آدمی ویسے بھی ڈرتا ہے بھائی، سمجھ رہا ہے، کیونکہ مولا عباس کا جو تصور ہم ذاکروں نے پیش کیا وہ تو ایسے کہ بلا وجہ مار دیتے ہیں کسی کو۔ وہ پہلی تو بات یہ ہے، یہ جو قسم دے رہا میں نے تھوڑی قسم کھائی ہے، اس کے کہنے سے میں کوئی قسم تھوڑی کھا رہا ہوں۔ اجی میرا نام نہیں بتانا، اچھا کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ یہ وہاں بھی جا کے نہیں کہہ رہا یہی بات؟ ایسے ہوتے ہیں، ادھر بھی کہہ دیا میرا نام نہیں لینا، ادھر بھی کہہ دیا میرا نام نہیں لینا، ادھر امام حسین کی قسم دے دی، ادھر جناب عباس کی قسم دے دی۔ اس کا ناشتہ دونوں جگہ پکا، وہ سمجھ رہا ہے یہ میرا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا ہے۔ اس کا بھیانک، یہ جو چغل خوری ہے اسے آپ آسان سمجھتے ہیں، چغل خوری کا جو گناہ ہے اس کی سزا اللہ دنیا میں یہ دیتا ہے کہ اللہ اپنی بارش کو روک لیتا ہے، رحمت کو روک لیتا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ سے جناب موسیٰ نے پوچھا پروردگار جب تو بندے سے راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا بارش کرتا ہوں۔ کیا ہے؟ سن لیجئے، پروردگار جب تو اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جواب دیجئے کیا کہا اللہ نے؟ میں بارش برساتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا اگر اس سے بھی زیادہ راضی ہو تو، اگر سب سے زیادہ راضی ہو، آخری درجے کی تیری رضا، اور تو اپنے بندے سے راضی ہو، بھائی جملہ ایک ہی ہے، خدا کی قسم اشروں میں بھی وہ لذت آنے والی نہیں ہے جو اللہ کے جواب میں ہے۔ اللہ نے کہا جب میں اپنے بندے سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہوں تو اس کو بیٹی دے دیتا ہوں۔ اب مجھے کیا پتا ابھی آپ دوسرے جملے کے انتظار میں ہیں۔ جب میں سب سے زیادہ راضی ہوتا ہوں کسی سے تو اسے بیٹی دے دیتا ہوں۔ یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے جو سب سے بڑا رسول تھا اس سے بیٹے لے لیے اور بیٹی دے دی، تو میں بیٹی دے دیتا ہوں۔ ناراض کب ہوتا ہے؟ جب بندہ چغل خوری کرتا، پھر میں اپنی بارش کو روک لیتا ہوں۔ جناب موسیٰ کا زمانہ اور لوگ بیچارے بارش کی وجہ سے مر رہے ہیں، زمینیں پھٹ گئی ہیں، حیوانات مرنے لگے ہیں، غلہ زمین میں سوکھنے لگا ہے۔ پوری قوم جناب موسیٰ کے پاس آئی، اے موسیٰ اللہ سے دعا کر دیجئے۔ جناب موسیٰ نے کہا پوری قوم صحرا میں آ جائے۔ جنگل میں چلی گئی پوری قوم، صحرا میں، آخری جملے مجلس کے، پوری قوم صحرا میں چلی گئی، جنگل میں آ گئی، اکٹھی ہو گئی پوری قوم۔ اے موسیٰ دعا کر دیجئے۔ اللہ سے دعا کی پروردگار بارش برسا دے۔ کہا نہیں برساؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا تمہاری قوم میں ایک چغل خور ہے جس نے پورے بنی اسرائیل میں فتنہ برپا کر رکھا ہے، جب تک یہ اٹھ کے نہ چلا جائے، بس اس سے بڑا واقعہ میرے پاس نہیں تھا اللہ کی محبت سمجھانے کے لیے، کہا جب تک وہ اٹھ کے نہ چلا جائے۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار ابھی نام بتا، ابھی کان پکڑ کے اٹھاتا ہوں۔ کہا موسیٰ جس چیز سے ہم روک رہے ہیں وہی ہم سے کرانا چاہتے ہو؟
نام نہیں بتائیں گے تم کو، اور تمہاری جو نبوت کی طاقت ہے پہچاننے کی وہ بھی لے لی ہم نے، تم نہیں پہچان سکتے اس میں کون ہے؟ کہ پروردگار نام تو بتائے گا نہیں، ہم پہچان پائیں گے نہیں۔ اب یہ بتائیے کروں تو کیا کروں؟ کا اعلان کرو، عمومی اعلان کرو، کا اتنا 70,000 کا مجمع اور مائک کوئی نہیں، بس سنیے آواز خدا کی قسم، کا موسیٰ آواز دینا تیرا کام ہے، آواز کو پہنچانا میرا کام ہے، آواز دینا تیرا کام ہے، آواز کو پہنچانا۔ ابراہیم نے حج کی آواز دی تو تم نے سن لی، حسین نے استغاثہ کیا، ارے میں کیا کروں، تو بھی تم نے سن لیا، تو اس کا مطلب ہے کام اس کا، تیرا کام ہے آواز دینا، ہمارا کام ہے پہنچانا۔ بس سنیے مجلس تمام ہو رہی ہے، کہنے لگے بھائیو تم میں سے کوئی اگر چغل خور ہو تو وہ اٹھ کے چلا جائے، بارش جب تک نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی چغل خور اس میں۔ اب کسی کو نہیں پتا مگر جو کرتا ہے اسے تو پتا ہے، اس نے دل میں پہلے تو سوچا اٹھ کے چلوں، وہ کہنے لگے اٹھ کے چلوں گا تو اللہ تو معاف کر دے گا مگر یہ نہیں جینے دیں گے، یہ تھا ملعون، اس نے مروا رکھے تھے بھائی، ہوا اس نے کر رکھا تھا، یہ کام ہما اس نے کر رکھا تھا، ہما یہ تھا بھائی، کوہنیاں چلنے لگیں گی، ہو سکتا ہے وہیں مجھے مارنے لگے۔ کہنے لگے پروردگار، دل میں کہا پروردگار یہ مجمع نہیں جانتا، بھائی مجلس عروج پہ ہے خدا کی قسم، پروردگار یہ مجمع نہیں جانتا کہ میں ہوں، مگر تو تو جانتا ہے کہ میں ہی ہوں، لیکن معبود تو کتنا کریم ہے کہ میرا نام اپنے نبی سے بھی نہ بتایا۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں خدا کی قسم، اے میرے پروردگار تو کتنا کریم ہے، اگر تو چاہتا تو مجھے ذلیل کر سکتا تھا اور میرا نام اپنے نبی کو بتا سکتا تھا، لیکن تو کتنا کریم، کتنا مہربان، کتنا رحیم ہے کہ تو نے میرا نام اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا، اور میں بھی تیرے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں جو آج تک ہوا، آج کے بعد میں کبھی یہ گناہ کرنے والا نہیں۔ ادھر بندے نے معافی مانگی، ادھر اللہ کا حکم ہوا موسیٰ دعا کر، موسیٰ نے دعا کی، بادل چھانے لگے، کہا پروردگار میری دعا سے، کہا تیری دعا سے نہیں، جس کی وجہ سے روکی تھی۔ خدا کی قسم مجھے شکوہ ہوگا اگر آپ اس پہ چپ رہ گئے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کیا ہے، کہا پروردگار میری دعا سے بارش کی، کہا نہیں، جس بندے کی وجہ سے روکی تھی اس نے ہم سے معافی مانگ لی، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ ایک مرتبہ موسیٰ کہنے لگے پروردگار اب تو اس بندے کا نام بتا دے کہ جس کی وجہ سے بارش کی۔ موسیٰ چالاک نہ بنو، جب گناہگار تھا جب تو ذلیل ہونے نہ دیا، جب گناہگار تھا جب تو ذلیل نہ ہونے دیا، اب تو ہمارا ہو گیا۔ اسی لیے خدا کی قسم جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں لکھ دیں، اللہ کہتا نہیں 7 گھنٹے نہ لکھ۔ ضعیف روایت 7 دن کی بھی ہے، لیکن میں وہ روایت نہیں سناتا ورنہ علماء میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ہاں 7 دن کی بھی ہے لیکن معتبر ہے 7 گھنٹے اللہ فرشتے کو لکھنے نہیں دیتا۔ کیا پتا میرا بندہ کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب، یہ ضرور کہا کریں، خصوصاً نماز عصر کے بعد۔ کہیں کے بعد؟ آخری حدیث ہے، نماز عصر کے بعد ہمارے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ ایک تحفہ ہے میری طرف سے جتنے لوگ آئے ہیں، چونکہ ایک مرحومہ کی مجلس ہے تو اس میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں من استغفر اللہ بعد صلاة العصر 70 مرہ غفر اللہ لہ ذنوبہ 50 سنہ۔ جو انسان نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
کتنے؟ 50 سال کے. اب یہ حدیث ہم نے ایک جگہ پڑھ دی اور اتنی پڑھی. حدیث بعد میں بھی ہے. تو ایک لڑکا کہنے لگا میری عمر ہے 35 سال, 15 سال کے تو میرے لکھے نہیں گئے. ہاں 15 سال کے میرے لکھے نہیں گئے, اور ان 20 سال میں نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں. تو چلیے برائیوں کو 5 سال مان لیجئے. تو میں ابھی سے استغفار کیوں شروع کروں نماز عصر کے بعد؟ اللہ معاف کرے گا. 50 سال کے میرے گناہ ہیں کل 5 سال کے. ایسے بھی میتھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ایسے بھی میتھ والے ہوتے ہیں جو حساب ایسے لگاتے ہیں. خدا کی قسم اسی لیے ہم نے ایسے اماموں کو مانا کہ جو زبان سے پہلے دل کی سن لیں. ارے نہیں, توجہ چاہتا ہوں, دل کی سن لیں. امام نے حدیث کو آگے بڑھایا. اگر کوئی انسان استغفار کرے نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ, اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کرے گا. اور اگر اس کے گناہ اتنے نہ ہو تو اللہ اس کے باپ کے گناہ معاف کرے گا, اللہ اس کی ماں کے گناہ معاف کرے گا, اللہ اس کے بھائیوں کے گناہ معاف کرے گا. اما جب استغفار کی طاقت اتنی ہے تو نعت علی کی طاقت کتنی ہے؟ صلوات بھیجیں. بس عزیزو, میری قوم کے جوانوں, مرو تو اچھی موت مرو. اچھی موت کب مرو گے؟ جب ظلم نہیں کرو گے. دوسرا, اعمال پہ گھمنڈ نہیں کرو گے. تیسرا, جس کا حق ہے اس کا آخرت پہ نہ چھوڑیے. زندگی میں اپنا اعمال خود صاف کر لیجئے. کیا گارنٹی ہے؟ اما جب آپ نہیں دے پا رہے دوسرے کا حق تو بیٹا کیسے دے دے گا بھائی؟ ہاں, ہمارے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں میرے بیٹے دے دیں گے. وہ بیٹے کیسے دے دیں گے جب اپنے راستے کا کانٹا تو نہیں ہٹا سکتا؟ تو اولاد پہ کی چھوڑ کے جا رہے ہو بھائی؟ اپنا نام اعمال یہیں سے کلیئر کر کے جاؤ.